جب بھی لڑکیاں کسی بھی پارٹنر کے ساتھ کوئی بھی رشتہ ڈیولپ کرتی ہیں تو ان کو بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو یوزلی لڑکیاں اور خواتین نہیں رکھتی، اور بعد میں ہم اس ریلیشن شپ کی پھر جو سفرنگز ہیں اس سے ساری زندگی نجات نہیں حاصل کر پاتے۔ کلینک میں ایک ایسا ہی میرے پاس کیس آیا جس کے بارے میں مجھے لگا کہ تمام لڑکیوں کو، تمام خواتین کو بتانا بہت ضروری ہے۔ بچی نے اپنی مرضی سے کچھ عرصے کا ریلیشن شپ تھا، اس نے نکاح کر لیا، گھر والوں نے پرمیشن نہیں دی۔ لڑکے نے کہا کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ رشتہ لے کے نہیں آئیں گے، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہم جو بھی ہیں، کچھ کاسٹ کا مسئلہ ہے، جو بھی ایشوز ہیں۔ اور اس کے بعد لڑکا اور لڑکی نے باہر خود جو ہے وہ کورٹ میرج کر لی اور نکاح کر لیا۔ اب وہ بچی جو ہے وہ گھر والوں سے ملے بتائے بغیر اپنے خاوند کو ملتی تھی، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ یہ جو شخص ہے یہ رہنے کے لیے یا زندگی کے لیے اس کی معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ وہ کافی ساری بری عادتوں میں ملوث تھا، بہت سارے جوا، شراب، دوسری عورتوں میں اس کا انٹرسٹ تھا، گھر بسانے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی اس کی اسٹیبل جاب نہیں تھی۔ جو جو باتیں اس نے اپنی دوستی کے زمانے میں اس کو بتائی تھیں بچی کو، وہ سب جو تھیں وہ جھوٹ ثابت ہوئیں، اور بچی کو کچھ ماہ میں ایسا لگا کہ مجھے اس آدمی سے دور ہو جانا چاہیے اور یہ رشتہ ختم کر لینا چاہیے۔ تو اس سچویشن کا، ان شکوک و شبہات کا اس نے اظہار اپنے خاوند سے بھی کیا، اور ایک رات اس کے خاوند نے اس کو، جب اس نے طلاق کا فیصلہ کر لیا اور اس نے سوچا، اس کو ایسا لگا کہ ہم دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں، میں بہت صلح صفائی سے جو ہے وہ طلاق لے رہی ہوں، اور اس میں ہم دونوں کی باہمی رضامندی شامل ہے، تو اس کے خاوند نے انٹرکورس کے دوران اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ بلیڈز لے کے، یعنی ایک بلیڈ تھا اس کے ہاتھ میں، اور اس نے اس بچی کی جو تھی، جس کی اس شادی کو چند ماہ گزرے تھے، اس نے اس کی پوری وجائنل کنال کے اندر کٹ لگا دیے، اور وہ بچی اتنا بلیڈ کی اس جگہ پر کہ وہ آلموسٹ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ بچی کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہے تو اس نے اس کی بہن کو فون کیا اور اس کو بتایا کہ تمہاری بہن یہاں پڑی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، آپ اس کو کائنڈلی کسی ہاسپٹل لے جائیں۔ اور پھر اس کی بہن وہاں پہنچی، اس نے اپنی بہن کو اٹھایا، اسے ہاسپٹل لے کے گئی، اور کسی بھی طریقے سے ڈاکٹرز نے اسٹچنگ وغیرہ کر کے اس کی بلیڈنگ کو روکا۔ اس کو تقریباً 6 بوٹلز جو ہیں وہ خون کی لگی، وہ آلموسٹ 20 دن آئی سی یو میں رہی، اور یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس نے مجھے بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب کیا ہے آن مائی پرسنل لیول۔ تو مجھے بچیوں سے یہ درخواست ہے کہ جب آپ کہیں باہر کسی سے ملتی ہیں، دوستی کرتی ہیں، کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے، تو پلیز آپ لوگ وہ سب باتیں نہیں جانتے جو آپ کے پیرنٹس جانتے ہیں، جو آپ کے گھر والے جانتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی بھی نہیں لگ رہی، لیکن اپنے گھر والوں سے ضرور اس کو اپروو کروائیں۔ آپ میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہو سکتی جتنی آپ کے پیرنٹس میں ہے۔ تو ایسے ڈیسیجنس جب بچیاں لیتی ہیں اور لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ویسے تو فزیکل، مینٹل اور جو ایموشنل ابیوز ہے وہ ان گھروں میں بھی بہت ہو رہی ہے جو کہ پراپر ایک مطلب پراپر پبلک شادی ہوتی ہے، لیکن ایسی شادیاں جن میں بچیاں جو ہیں وہ خود ڈیسیجن لیتی ہیں اور پھر خود چلی جاتی ہیں، اس میں پھر اگلا بندہ، بچی کا ذہن تو بہت صاف ہوتا ہے، وہ اللہ کے نام پہ ایک رشتہ بناتی ہے، لیکن اگلا جو مرد ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے اب، اور میں اس کو جس طرح چاہے ابیوز کروں۔ اور اس کے بعد جب اس بچی کا اب نیکسٹ ایک اچھی جگہ پہ رشتہ ہو رہا ہے تو وہ لڑکا ابھی بھی اس کو بلیک میل کر رہا ہے، نکاح نامے کی پکچرز اس کو بھیج رہا ہے،
اور کوشش کر رہا ہے کہ اس کو شادی سے روکے اور چاہتا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ باقی کی زندگی گزارے، اور اب وہ اس کے منگیتر سے بھی ملنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی بہن کو بھی میسیجز بھیج رہا ہے کہ میں اس کو آگے بسنے نہیں دوں گا۔ تو میرا اس ویڈیو کے تھرو تمام بچیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کے روپ، ان کے بہروپ اور ان کی لیئرز سے واقف نہیں ہیں۔ ہم چار لفظ پڑھ کے یا ڈگریاں لے کے یا گھر سے 2 دن باہر نکل کے، آپ اس بات پہ کبھی اپنے بڑوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے جو پابندیاں لگاتے ہیں اور جو اللہ نے طور طریقے سیٹ کیے ہیں آپ کو ایک لیگل، سوشل اور ایک سٹیٹس، رسپیکٹیبل سٹیٹس دینے کے، ان میں آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ بہت ویجیلنٹ رہیں، کسی سے امپریس نہ ہوں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ اور میرے پاس جتنی بھی بچیاں آتی ہیں، بچیاں بہت سیدھی ہوتی ہیں، اچھی پلی ہوئی ہوتی ہیں، اور عموماً جو اچھی پلی ہوئی سیدھی سادھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسے جو کرمنل مائنڈیڈ اور بہت زیادہ جو لوگ دوسروں کو باتوں کے جال میں پھنسا لیتے ہیں، ان کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پلیز خدا کے واسطے ایسی سچویشنز میں نہ ڈال لیں کہ جہاں پہ کل کو آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے، اور اس کے بعد بھی اب آپ کی اگلی لائف میں اس پرٹیکولر ایونٹ کے بعد اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی یوٹرس پوری کی پوری ڈس شیپ ہو گئی ہے، اس کی کوئی شیپ نہیں بن رہی ہے، اس کے بہت ساری ملٹیپل سرجریز اور ملٹیپل ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان نیسیسری ڈینجرس قسم کی سچویشن سے بچائیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آدمی ایک آدھ بڑے اچھے پلیزنٹ موڈ میں ہے، کل اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے گی تو وہ آپ کے ساتھ کس قسم کا بیہیویئر کرے گا۔ سو یہ ویڈیو تمام ان لڑکیوں کے لیے ہے جو یونیورسٹی کالج جاتی ہیں، جو ہاسٹلس میں رہ رہی ہیں، جو گھروں سے نکلی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اور کسی کو بھی آپ نے اپنے قریب نہیں پھٹکنے دینا، کیونکہ جیسی جیسی باتیں میں آج کل سن رہی ہوں جو میں یہاں پہ ویڈیو میں بتا بھی نہیں سکتی، صرف میں آپ کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ کسی پہ اعتبار نہ کریں، کسی کی باتوں پہ، کسی کے میسج پہ، کسی کے ورڈز پہ، کسی کے اچھے ہنسنے بولنے پہ، کسی کے دکھاوے پہ۔ آپ نہیں جانتی کہ اس انسان کا اصل روپ کیا ہے، اور وہ روپ پتہ کرنے کے لیے آپ کو کئی سال چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہی وہ انسان ہے۔ سو بی ویری کیئرفل۔ وہ بچی اب جن مسائل سے اور جن ٹینشن سے گزر رہی ہے، باڈی اور فزیکلی وائز، جس ٹراما سے وہ گزری ہے، جس ٹراما سے اس کی فیملی گزری ہے، اور ابھی بھی وہ پوری فیملی جو ہے وہ اس کے اس ہسبینڈ کی دھمکیاں، اس کے بلیک میلنگ، اور اس کی اگلی شادی، اس کی بہنوں کی شادی بھی اسی سانحے کی وجہ سے ہر وقت ایک ٹارچر کا شکار رہتی ہے۔ اس کی بہنیں بھی بہت مینٹلی پریشان رہتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان تمام مصیبتوں سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو ان مصیبتوں سے بچائیں، اور کسی کی 2 اچھی باتوں پہ، 2 اچھے میسیجز پہ، اسمائل کرنے پہ، کسی کے اچھا پہننے اوڑھنے پہ، دکھاوے پہ بالکل مت جائیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ لوگ باہر کیسے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا پروسیس کرتے ہیں، اور وہ کس اینگل سے آپ کو کہاں سے ٹریپ کر سکتے ہیں، اور اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ کتنا دور جا کے کتنے برے ہو سکتے ہیں۔ سو بی ویری کیئرفل۔